लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर के दौर में एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, हजरते शेख अब्दुल रहमान तफसूंजी रहमतुल्लाह तआला अलैह, और उनके बड़े मुरीद थे, बहुत मुरीद थे उनके, और उनके बेशुमार मुरीदीन थे। एक दिन महफिल सजी हुई थी, पीरान निजाम की महफिल सजती है, हजरत शेख अब्दुल रहमान की महफिल भी सजी हुई थी। पीर साहब ने मुरीदों की महफिल में एक बात कह दी, इस वक्त वलियों के दरमियान मेरा मकाम ऐसे है जैसे परिंदों के दरमियान उकाब का, शाहीन का, ईगल का मकाम होता है। चूंकि ये परिंदों का सरदार कहलाता है, जिसको हम बाज कहते हैं, उकाब कहते हैं, शाहीन कहते हैं, कई लोग उसको ईगल कहते हैं, अलग अलग जबानें हैं। ये परिंदों का सरदार है, इसकी ऊंची बहुत उड़ान है, ये परिंदा बड़ा बागैरत है। अगर आप सब बैठे तो बड़ी मेहरबानी है, इसलिए कि आपके लिए भी छात है। महफिल का तकद्दुस भी यही है कि कुछ लोग ये ना समझें अजनबी लोग के इन्हें कोई सजा के तौर पे तो नहीं खड़ा किया गया, बुरा नहीं माने, महफिल में बैठा करें, इसलिए कि इस महफिल में बैठने वालों की तकदीरें संवरती है। तवज्जो मेरी तरफ रख करके जरा सुभान अल्लाह के, इस महफिल में बैठने वालों की तकदीरें संवरती है, तकदीरें संवरती इस महफिल में बैठने। और फिर जब गौसुल आजम का जिक्र हो रहा हो, वो सरकार गौस पाक जिसके बारे में ज़ुब्दतुल आसार में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं कि गौस पाक ने फरमाया कि जिन्नात के भी पीर हैं और उनके पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, और इंसानों के भी पीर हैं और उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, और फरिश्तों के भी पीर हैं, उनके पीरों के पीर का नाम भी अब्दुल कादिर जिलानी है। ये गौसुल आजम दस्तगीर है, जिसका नाम जबान पे आए तो मुसीबतें टल जाती है, जिनके जिक्र से मुसीबतें टल जाती है, जिसकी ठोकरों से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, वो गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर। तो गौस पाक का जाहिरी दौर है। शेख अब्दुल रहमान तफसूंजी ने कहा मेरा मकाम वलियों में ऐसा है जैसे बाज परिंदों में। अब ये जो बाज और परिंदों का सरदार, इसकी खुसूसियत है कि ये बहुत ऊंचा उड़ता है, ये बाज बहुत ऊंचा उड़ता है और बहुत ऊंचा उड़ करके बहुत गहरी नजर रखता है शिकार पर, इसकी नजर बड़ी गहरी होती है। दूसरा ये इतना बागैरत है कि ये किसी का शिकार किया हुआ शिकार कभी नहीं खाता, ये कभी बचा कुचा हुआ नहीं खाता, ये हमेशा खुद शिकार करके खाता है। इसीलिए इकबाल ने भी जवानों को, मुसलमान जवानों को जब मुखातिब किया है तो बाज कहकर मुखातिब किया है, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, और अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो बाज की शान है, वो बचा कुचा किसी का नहीं खाता, वो खुद शिकार करता है। और तीसरी बात उसकी होती है, वो कभी घोंसला नहीं बनाता, उसका कोई घोंसला नहीं होता, वो चट्टानों पर गुजारा करता है। तो बड़ी शान है उसकी परिंदों में। तो उन्होंने तमसीलन लोगों को समझाने के लिए कहा मैं वलियों में ऐसा हूं जैसे परिंदों में बाज। एक कादरी बैठा हुआ था महफिल में, उठ के खड़े हो गए, वो गौस पाक के मुरीद थे, उठकर खड़े हो गए और अपनी गुदड़ी जो चादर ओढ़े थे उसको फेंक दिया। फरमाया पीर साहब आओ कुश्ती करो, आप बाज हो ना वलियों में, आओ हमसे लड़ो, कुश्ती करो। अब जाहिर सी बात है पीर साहब से कोई महफिल में कहे, मैं तकरीर ही कर रहा हूं, कोई बेचारा टोक दे तो उसकी शामत ना आ जाएगी। गुंडागर्दी का तो दौर ही है ना, इतना ज़र्फ किसमें होता है कि किसी को टोक दिया जाए वो सब्र कर ले। तो महफिल अपनी है, लोग अपने हैं, इज्जत करने वाले लोग हैं। वो एक बंदा खड़ा हुआ, कादरियों में खौफ नहीं होता, ये बात खास है, लेकिन कोई सच्चा कादरी बने, कोई कादरी सच्चा बने, उसमें खौफ नहीं होता, क्योंकि गौस पाक कहते मुरीदी ला तखफ, मेरे मुरीद, या निस्बती लगा करके बात हो रही, मेरे मुरीद, मुरीदी ला तखफ, अल्लाह रब्बी, मेरे मुरीद घबराना नहीं, मेरा रब अल्लाह है। इसलिए कादरियों को खौफ नहीं होता। अरे दुनिया तो दुनिया है, उनको तो कब्र का भी खौफ नहीं है, इसलिए कि फरमाया मेरे मुरीद का मैं कब्र में भी मददगार हूं, हश्र में भी मददगार हूं और दुनिया में भी मददगार हूं।
میں مسلمانوں سے کہتا ہوں حالات سے خوفزدہ کیوں ہوتے ہو؟ قادری بنو، حالات سے خوفزدہ ہونے. لیکن قادریت اس کا نام نہیں ہے کہ ہاتھ میں کپڑا پکڑ کے کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دے دیا چھٹی ہو گئی. نہیں، قادریت نام اس کا ہے کہ جب اذان ہو تو مسجد سے دور نہ رہے. قادریت نام اس کا ہے کہ تو حجام کی کرسی پہ بیٹھ کے داڑھی نہ منڈائے. قادریت نام اس کا ہے کہ تجھ سے روزے کبھی نہ چھوٹے. قادریت نام اس کا ہے کہ فجر میں تو کبھی بستر پہ پڑا نہ رہے. قادریت نام اس کا ہے کہ تیری زبان پہ گالی نہ ہو، مصطفیٰ جان رحمت کی نعتیں ہوں، تیری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو. یہ قادریت ہے. قادریت اسے کہتے ہیں. طریقے قادریت جو غوث پاک کے طریقے پر چلا. وہ قادری کھڑا ہو گیا، کہا پیر صاحب شیخ عبد الرحمن جی آئیے ہم سے مقابلہ کریں. مریدین اس کو تکنے لگے. وہ واقعی پیر صاحب تھے، پیر روشن ضمیر تھے، وہ واقعی اللہ والے تھے. انہوں نے کہا اس کو مت چھیڑنا، اس کو مت چھیڑنا، اس کے ایک ایک بال سے میں نور پھوٹتا دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو غوث پاک سے منسوب ہو جائے ان کے مرتبے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ صرف سلسلے والے لوگ کمزور نہیں ہوتے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شیخ عبد الرحمن نے کہا کہ اس کو مت چھیڑو، میں اس کے ہر بال سے نور پھوٹتا دیکھ رہا ہوں. یہ بڑے مضبوط پیر کا مرید ہے، یہ بہت مضبوط پیر کا مرید ہے بھائی. یہ اس کے ہر بال سے نور. قادری بن جائے تو ہر بال سے نور پھوٹے. ہر بال بڑی برکت ہوتی ہے سلسلے کی. بیچاروں کو جن کو کوئی سلسلہ ہی نصیب نہیں ہو کہتے کہ پھر نور کائے کا یہ. ارے نبی نور نہیں سمجھتے نبی کو. سلسلے میں مرید ہو جاؤ تو بال بال سے نور چھنتا ہے. لیکن دیکھنے والا عبد الرحمن تفسونجی جیسا ہونا چاہیے. جن کو چشمے کے بغیر کتاب کے حروف نظر نہیں آتے وہ قادریوں کے بالوں کا نور کیا دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. کتابوں کے لیے آنکھوں کا نور چاہیے اور نور قادریت کے لیے دلوں کا منور ہونا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب دل منور ہوتے تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اس کے بال بال سے نور پھوٹ رہا ہے. یہ بڑے مضبوط پیر کا مرید ہے، اس کو چھیڑو مت. کبھی وہ گدڑی اوڑھ لو، آپ چھوڑ دیجئے. آپ ہمیں باز نہیں مانتے، نہ مانے، لیکن آپ بتائیں یہ گدڑی کا ہم ایک بار جو گدڑی پھینک دیتے ہیں نا پھر وہ نہیں اوڑھتے. اور پھر کہا کہ اب کیا ہوگا اس کے لیے؟ کہا دوسرے کی بھی قبول نہیں کریں گے. کہا پھر چادر توڑ لو. انہوں نے کہا اپنی بیوی سے وہی کھڑے کھڑے، بھئی ذرا میری چادر دینا. کیا بات ہے سبحان اللہ. میری چادر دینا. یہ محفل میں بیوی دوسرے ملک میں، اور بیوی کی شان یہ تھی اس قادری کی کہ وہاں سے چادر بڑھائی اور انہوں نے یہاں سے چادر وصول فرما لی. یہ سلسلے کی برکت ہو. سلسلے کی کیا برکت ہوتی؟ سلسلہ ہو تو برکت. چادر بڑھائی انہوں نے وصول کی. کہ بھئی تو بہت بڑے پیر کا مرید ہے. کہاں میں تو بڑے پیر کا ہی مرید ہوں نا، میرا پیر ہی بڑا ہے. سنیو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، سب پیر کا احترام کرنا لیکن اپنے پیر کو سب سے بڑا پیر ماننا. یہ بھی آپ سے کہہ دوں برکتیں تبھی نصیب ہوتی ہے. اور اگر کوئی اپنے پیر کو سب سے بڑا پیر مانے تو دوسرا اعتراض نہیں کرنا. آج کل مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اپنے پیر کو بڑا مانو، ٹینشن نہیں ہے، دوسرے کی توہین مت کرو، سب کا احترام کرو. جیسے اپنے باپ کو باپ مانتے لیکن دوسرے کے باپ کی بے ادبی نہیں کر سکتے. ہر ایک کے باپ کی آپ کو تعظیم کرنی ہوگی تب برکتیں ملتی ہے. تو اپنے پیر کو بڑا پیر مانو. آپ کا پیر بڑا سمجھا تبھی تو مرید ہوئے نا. کسی اور کو بڑا سمجھتے تب اس کے پاس جاتے نا. اس کے پاس آئے مطلب کہ بڑا یہی ہے. اور جب تک بڑا مانو گے نہیں برکتیں نصیب نہیں ہوگی. تو کہا کہ میں تو آتا جاتا رہتا ہوں، میں نے تمہارے پیر کو کبھی میں نہیں دیکھا. کہا کہ یہ تو اب وہ پیر صاحب ہی بتائیں گے. میں تھوڑا سا بیچ بیچ میں اپنی طرف سے کچھ تشریحات بھی کرتے چلوں. یہ میں تو نہیں بتا سکتا کہ آپ آتے جاتے تھے تو ملے کیوں نہیں. کہ بھئی ایک بات ہے آپ کو بتاؤں، اگر کوئی محلے میں نمازی آدمی ہو، جیسے اسلام پورے کو لے لیں، اسلام پورے والے میں کوئی نمازی ہو، نماز کھڑا مسجد میں پڑھتا ہے، اور کبھی تو آتے جاتے نمازی سے ملاقات تو ہوگی نا. آتے جاتے نہیں ہوگی، مسجد کے اندر تو ہوگی. کوئی بندے کو کبھی نہ آتے دیکھا، نہ جاتے دیکھا، نہ کہیں مسجد میں دیکھا. کہ یہ بہت بڑے نمازی ہے، تو کہا بھئی کبھی تو دیکھا نہیں.
ہم تو برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں مسجد کے اندر، مدینہ مسجد میں پڑھے، نہ کبھی آتے دیکھا نہ کبھی جاتے دیکھا، یہ مسجد یا رسول اللہ میں پڑھے، نہ کبھی آتے دیکھا نہ کبھی جاتے۔ ارے اگر کم از کم نمازی ہوتے تو کبھی آتے ملتے، کبھی جاتے ملتے، نہ آتے ملتے نہ جاتے ملتے تو مسجد کے اندر ملتے۔ تمہارے پیر صاحب تو کہیں ملتے ہی نہیں۔ کہا کہ بھئی وہ تو پیر صاحب بتائیں، کہا ایک کام کرو۔ انہوں نے اپنے کچھ مریدوں کو چنا، شیخ عبد الرحمن نے چنا، اور چننے کے بعد کہا بھئی جاؤ بغداد جاؤ اور ان کے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی سے کہو، کہا وہ میرے پیر صحیح میں باز اشب ہے، باز اشب ولیوں میں باز وہی ہے، اور انہوں نے خود کہا انل بازی و اشب کل شیخین، کہ میں سارے ولیوں میں باز اشب ہوں، کہ میں باز ہوں باز۔ اللہ اکبر۔ تو کہا وہی باز ہیں، باز تو میرا پیر ہے۔ تو کہا کہ بھئی چلو چل لوگ جاؤ اور جا کر ان سے کہنا کہ ہمارے پیر صاحب نے سلام کہا۔ ادھر سے یہ نکلے وہاں سے، غوث پاک نے بغداد میں اپنے مریدوں کو کہا بھئی تم جلدی جاؤ یہاں سے، اور وہاں یہ سب باتیں ہو رہی، ان سے جا کر کہنا کہ شیخ عبد الرحمن کہتے نہ آتے ملے نہ جاتے ملے، ان سے کہنا آتے جاتے کیا ملتے، آتے جاتے کیا ملتے، یہ بتاؤ فلاں دن آپ کو فلاں خلعت ملی تھی، فلاں دن آپ کو فلاں خلعت ملی تھی، اس پہ قل اللہ لکھا ہوا تھا، کسی گورے گورے خوبصورت ہاتھوں نے دیا تھا، آپ کو پہنایا گیا تھا، فرشتے بھی موجود تھے۔ ان سے کہنا جب وہ کہہ دے کہ ہاں تو کہنا کس نے دیا تھا، وہ کہیں گے کہ پتہ نہیں، ہاتھ دیکھے تھے ذات نہیں دیکھی تھی، ہاتھ نہیں دیکھے، ہاتھ دیکھے تھے ذات نہیں دیکھی تھی۔ تو جب وہ کہیں گے کہ ہاتھ دیکھے تھے ذات نہیں دیکھی تھی، کہنا پہنانے والا کوئی اور نہ تھا، وہی ہمارا پیر عبد القادر جیلانی تھے۔ ارے جو در پہ کھڑے ہوئے گھر والوں کو کیا دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کہتے نہ آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا، جو آئے جائے وہ اسی نے وہی نظر آئے گا، جو جلووں میں ہمیشہ گم رہتا ہو پھر وہ کیسے نظر آئے گا؟ اور بات یہ ہے کہ اللہ اکبر، غوث پاک کہتے جا کے کہہ دینا کہ تم در پہ رہتے ہو اور ہم مخدا مقام کے جلووں میں گم رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ غوث پاک ہے، اسی